تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر صرف 2 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر یہ 2 چیزیں آئیں گی تو میری مدد اترے گی ورنہ نہیں اترے گی۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، بار بار الحمدللہ، اللہ کا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ الحمدللہ دین سیکھنا سکھانا بہت ہے، مسجدیں بہت ہیں، مدرسے بہت ہیں، سب کچھ بہت ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تاتاری جب مسلط ہوئے تھے یہ مسجدیں مدرسے اس وقت بھی بہت تھے۔ اسپین سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، مسجد مدرسے اسپین میں بہت تھے۔ رشیا سے اسلام ختم ہوا تھا، مسجد مدرسے رشیا میں بہت تھے۔ ہندوستان کے اندر سے جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی، ہندوستان میں مسجد مدرسے بھرے ہوئے تھے، ہر جگہ یہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ اللہ کی مدد مسجد کے ساتھ نہیں ہے، مدرسے کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت تقریر کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت بیان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کتاب کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کیسٹوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہے دین کی مدد کرو، اور ایسی مدد کرو جو اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہو، پھر اللہ کی مدد اترتی ہے ورنہ نہیں اترتی۔ اسی وجہ سے آج سب کچھ ہوتے ہوئے ہم اللہ کی مدد و نصرت سے اپنے دامن کو خالی پاتے ہیں۔ مسلمان بہت، حج بہت، نماز بہت، روزہ بہت، زکوٰۃ بہت، سب کچھ بہت، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہے۔ اور جن کو اللہ نے حج کی توفیق دی ہے وہ دیکھتے بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت لوگ ننگے سر دعائیں مانگ رہے ہیں، عرفات کا میدان بھرا ہوا ہے، کسی کی چیخ نکل رہی ہے، کوئی آہ و بکا میں لگا ہوا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں آسمان پر کیوں نہیں جا رہی؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہت سارے بندے ایسے ہوں گے بڑے لمبے لمبے سفر کر کے پہنچیں گے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر یا رب یا رب یا رب کہہ کر مجھے پکاریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں قبول کروں گا۔ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لہ، اس لیے کہ وہ جو کھانا کھا کر آیا وہ حرام کھا کر آیا ہے، جو کپڑے پہن کر آیا وہ حرام کمائی کے پہن کر آیا ہے، جو اس نے سیکھا ہے اس کی زبان سے حرام نکلتا رہا ہے، میں کیوں اس کی دعاؤں کو قبول کروں؟ بہت سارے حاجی آئیں گے یا رب کریں گے، میں نے نہیں قبول کرنی، یہ اللہ بتا چکے ہیں پہلے سے۔ اور آج اس کو ہم پورے طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ عرفات کا میدان آنسوؤں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مینا کا میدان رونے والوں کی چیخوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مزدلفہ کا میدان صبح کے وقت آہو بکا سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بیت اللہ کا پردہ پکڑنے والے اتنے کہ جگہ نہیں ملتی، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لائنیں لگا کر بھی جگہ نہیں ملتی، سب کچھ بہت ہے۔ آخر ہماری دعائیں کیوں آسمانوں پر نہیں جا رہی؟ ہم کیوں اللہ پاک سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا شروع میں عرض کیا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد اور نصرت رکی رہے گی جب تک میں اور آپ یہ نہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ کی مدد کی رکاوٹ سب سے بڑی میری ذات ہے۔ جب تک اس رخ پر نہیں سوچیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اگر میں منحوس آدمی نہ ہوتا تو سب کی مدد ہو جاتی، اگر میں گناہ گار نہ ہوتا تو اللہ سب کو بخش دیتے، اگر میرے جیسا انسان دنیا میں نہ ہوتا تو رحمت کی بارشیں اتر جاتی۔ جب تک ہم اس رخ سے نہ سوچیں گے، یہی وہ رخ تھا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں کر کے دکھایا۔ صحابی فرماتے ہیں، ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی سے ملا، دوسرے سے ملا، تیسرے سے ملا، چوتھے سے ملا، میں نے اپنی زندگی میں 30 بڑے بڑے صحابہ کی زیارت کی، جس سے بھی ملتا تھا اس سے بات کرتا تھا تو ایسا سمجھتا تھا کہ گویا وہ اپنے آپ کو صحابی نہیں منافق سمجھتا ہے۔ حضرت حنظلہ شہید ہوتے ہیں، آسمان سے فرشتے آئے ہیں غسل دینے کے لیے، لیکن حالت کیا ہے؟ تشریف لے جا رہے ہیں، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، او بھائی کیا ہوا؟ کہا نافق حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا۔ بھی بات کیا ہوئی؟ یہ بات یہ ہوئی کہ جو کیفیت رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے کی تھی وہ نہیں ہے۔ کہ اچھا یہ نفاق ہے، یہ تو میرے اندر بھی ہوتا ہے۔ اب دونوں رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے،
یا رسول اللہ ہماری تو حالت یہ ہے، یہ نفاق تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام نفاق نہیں ہے۔ اگر تمہاری وہی حالت ہو جو میری مجلس کے اندر ہوتی ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے اترا کریں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب تک ہماری سوچ اس رخ پر نہیں آئے گی کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ پاک کی نصرت کے لیے رکاوٹ سب سے بڑی میری ذات ہے، سب سے بڑا منحوس میں خود ہوں، سب سے بڑا گناہ گار دنیا کا میں ہوں، جب تک ہم اس انداز سے سوچنا شروع نہیں کریں گے اور اس انداز سے اپنے رخ کو نہیں لے کر آئیں گے، اس امت کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آج اللہ کے فضل و احسان سے سننا سنانا اتنا ہے شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ امام بخاری کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک آدمی تقریر کرے گا اور منٹوں کے اندر مشرق مغرب میں پہنچ جائے گی۔ ایک آدمی مضمون لکھے گا، مشرق مغرب میں لوگ اس کو پہچان جائیں گے۔ تقریریں کرنے والے، کتابیں لکھنے والے، بیان کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر رونے والے، ان میں سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک تو اس چیز کی کمی ہے کہ ہم مجرم اپنے آپ کو نہیں دوسروں کو سمجھتے ہیں، اور دوسری ہم میں اس چیز کی کمی ہے کہ ہم پورے دین پر چلنے کا ارادہ ہی اپنے اندر نہیں رکھتے۔ ہم میں سے ہر آدمی نے یہ سمجھا ہوا ہے جتنا ہے کافی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ جی میں نہیں کر سکتا، میں کمزور آدمی ہوں۔ صلحاء اس کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ میں کنواں کھودنا ہو، ہمارے علاقوں میں کنواں ہوتا ہے پانی نیچے سے نکالنے کے لیے، اگر کوئی کنواں 50 فٹ کی گہرائی میں نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے 50 فٹ کھودنے سے، تو 50 فٹ کھودو گے پھر ہی پانی نکلے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے جی میں 50 فٹ کھودنے کی بجائے 5 گڑھے کھود لیتا ہوں 10-10 فٹ کے، 50 فٹ تو ہو گئے۔ اگر 5 نہیں 100 گڑھے بھی 10-10 فٹ کے کھودے گا تو پانی نہیں نکلے گا۔ پانی اسی وقت نکلے گا کہ ایک ہی کھودو اور اس کو پورا کھودو۔ اگر 2-2 فٹ کے 25 کھود لیے جائیں، 5-5 فٹ کے 10 کھود لیے جائیں اور 10-10 فٹ کے 5 کھود لیے جائیں، پانی نے نہیں نکلنا۔ پانی اسی وقت زمین پانی دینا شروع کرے گی جب ایک ہی جگہ سے 50 فٹ پورا کھودا جائے۔ اسی طریقے سے اگر ہم میں سے ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے، روزہ چھوڑے ہوئے ہے، ایک آدمی روزہ تو رکھتا ہے، حج چھوڑے ہوئے ہے، ایک آدمی حج تو کرتا ہے لیکن دوسروں کا مال دبائے ہوئے ہے، ایک آدمی سب کچھ کرتا ہے وہ خیانت کرتا ہے، ایک آدمی کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی کسی کو ستاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی جو تھوڑی سی دینداری ہے اس کا بدلہ تو اللہ قیامت والے دن دیں گے، لیکن اس کی وجہ سے مدد نہیں آئے گی، اس دینداری کی وجہ سے مدد نہیں اترا کرتی۔ جیسے 50 فٹ کھودو گے تو پانی ملے گا، اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ حضرات بھی ضرورت مند ہیں اس بات کے کہ ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے پورے دین پر چلنا ہے۔ یہ شیطانی حربہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ ہمارے نفس و شیطان کی شرارت ہے جو ہم نے اپنے جتنا دین ہے اس کو کافی سمجھا ہوا ہے۔ اس سے ہم جب تک نہیں نکلیں گے ہمارا دنیا کے اندر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ باقی جتنی نیکیاں ہیں اللہ اس کا اجر و ثواب آخرت میں دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔